اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام کے ساتھ، ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں، نیک بندوں کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے ناظرین گرامی، آپ اپنے رب تعالیٰ، اپنے خالق کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، جو شخص اس دعا کا عمل کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہاں عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا جن کو اللہ کا ولی قرار دیا جاتا ہے یا جو ہم کتب میں پڑھتے ہیں، اس کے خاص نقشہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا عالم بننے کی یا کوئی بہت زیادہ مراقبہ کرنے کی۔ ناظرین گرامی، اس طرح کی کوئی بات دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کرام کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان میں سے اکثر اللہ کے ولی تھے۔ در حقیقت ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ولی کا معنی کسی بہت بڑے عالم یا متقی کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ معنی در حقیقت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس معنی کے مطابق اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہر وہ شخص بن سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے بندوں سے محبت کرنا ہی در حقیقت ولایت کے درجے کو پہنچنا ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام اور اولیاء اعظام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ان کے اندر کامن اور عام نظر آتی ہے، سب کے اندر اجتماعی طور پر، کہ وہ جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کے اندر دو خصوصیات سب میں ایک جیسی تھی۔ پہلی خصوصیت جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والے تھے۔ اگر ہم اپنے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے عبادات کی صورت میں یا معاملات کی صورت میں، تو ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اور دوسری جو ان کے اندر چیز کامن تھی، خوبی کامن تھی، وہ تھی اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی اللہ کے بندوں سے محبت فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی مراقبے یا کسی بہت زیادہ جو ہے گوشہ نشینی کی یا رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی عمومی زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو کہ فرائض کی صورت میں ہمارے اوپر لازم ہیں وہ ہم ادا کریں، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ کسی بھی رشتے میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، والدین کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، پڑوسیوں کی صورت میں، عام شہریوں کی صورت میں، ان کے حقوق ہم ادا کریں، ان کا ہم خیال رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں ان کو بھی ہم یاد کریں۔ ناظرین گرامی، یہ جو دعا مبارکہ ہے، یہ دعا مبارکہ روزانہ آپ اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنی بھی دعائیں آپ کریں گے ان میں جب اللہ کے بندوں کا آپ حصہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے گا اور آپ اللہ کے ولی بن جائیں۔ یہ دعائیں مبارکہ انتہائی مختصر ہے۔ اللہم انصر لامت محمد، اللہم انصر، اللہ مغفر لامت محمد، اللہم انصر امت محمد۔ یہ دو جملہ ہیں، انتہائی مختصر ہیں۔ پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مغفر لامت محمد، کہ اے اللہ، اے ذات باری تعالیٰ، جو ہے امت محمدیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تو بخشش فرما، ان کی تو جو ہے مغفرت فرما۔ اور دوسرا جو جملے کا حصہ ہے، دعا کا حصہ ہے، وہ ہے اللہ منصر امت محمد، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو امت محمدی ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ جس مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تو مدد کریں۔ یہ انتہائی مختصر عمل ہے، اس کو خود بھی معمول بنائیں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت کا حصہ مختص کر کے بیٹھ کر مصلے کے اوپر وضو کی صورت میں آپ یا تنہائی میں بیٹھ کر یہ جملہ 11 مرتبہ پڑھیں یا 21 مرتبہ پڑھیں، تاک بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔
حاضر ہوں گے نئے پیغام اور نئی ویڈیو اور وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔